11 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اقلیتی برادری انڈورمنٹ فنڈ سے محروم ہے۔ 2013 میں پشاور کے علاقے کوہاٹی میں آل سینٹس چرچ میں دھماکہ ہوا تو اس کے بعد جاں بحق افراد کے ورثاء اور زخمی افراد کے علاج معالجے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت نے مشترکہ طور پر 20 کروڑ روپے سے انڈورمنٹ فنڈ قائم کیا۔ وفاقی حکومت نے بھی اس میں 10 کروڑ روپے ڈالے اور صوبائی حکومت نے بھی 10 کروڑ روپے اس میں ڈالے۔ 2013-14 میں انڈورمنٹ فنڈ تو قائم ہوا اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو ان سے مالی معاونت دی جائے گی اور جو زخمی افراد ہیں ان کا علاج معالجہ کیا جائے گا۔ اگر پاکستان کے اندر ان کا علاج ممکن ہے تو یہاں پہ ہوگا، اگر کسی کا علاج بیرون ممالک میں ممکن ہے تو انہیں وہاں پر بھیجا جائے گا۔ لیکن 6 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ 2020 میں صوبائی حکومت کو خیال آیا کہ انڈورمنٹ فنڈ تو پڑا ہے لیکن اس کو کس طریقہ کار کے تحت تقسیم کیا جائے گا وہ طریقہ کار نہیں تھا، تو اس کے لیے قانون سازی کی گئی اور 2020 میں خیبر پختونخوا ریہیبلیٹیشن آف مائنارٹیز وکٹم آف ٹیررزم انڈورمنٹ فنڈ ایکٹ 2020 میں پاس کیا گیا اور 2021 میں اس کے لیے رولز بنائے گئے، رولز بھی بن گئے، ایکٹ بھی پاس ہوا، لیکن ابھی تک انہیں 1 روپیہ نہیں دیا گیا ہے۔ اس کا جو ریزن ہے، ایکٹ کے اندر ایک 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اور کمیٹی کو لیڈ کرے گا مائنارٹیز کے جو منسٹر ہے، مشیر یا معاون خصوصی ہے وہ لیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مائنارٹیز کے ارکان صوبائی اسمبلی ہے وہ بھی اس کے ممبران ہوں گے۔ تو نگران حکومت کا ایک عرصہ گزر گیا، اس کے بعد صوبائی حکومت آئی اور ابھی بھی ان کا ریزرو سیٹوں پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تنازع چل رہا ہے۔ اس حوالے سے میرے اس وقت کے مائنارٹیز کے معاون خصوصی وزیر زادہ سے جب رابطہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک 1 روپیہ ادا نہیں کیا گیا ہے، 20 کروڑ روپے پہ ابھی اتنا منافع آ گیا ہے کہ ابھی وہ 30 کروڑ تک پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی تک بدقسمتی سے 1 بھی روپیہ متاثرین کو ادا نہیں کیا گیا اور ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ان کو ادا کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک لیگل مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مائنارٹیز کے لیے کوئی بھی مشیر، وزیر یا معاون خصوصی بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ریزرو سیٹیں مختص ہے مائنارٹیز کے لیے ارکان اسمبلی پہ بھی اس پہ نہیں ہے، تو مزید یہ مسئلہ پرولانگ ہوتا جائے گا۔ 11 سال گزر گئے اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے متاثرین کو ابھی تک 1 روپیہ ادا نہیں کیا گیا۔